بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی واقعات اور تاریخ سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ مصر میں ایک شخص بلا ناغہ مسجد میں نماز پڑھنے جاتا تھا۔ ایک دن اس شخص نے اپنے مسجد کے پیش امام سے کہا کہ مولانا، میں کل سے مسجد نہیں آؤں گا۔ پیش امام صاحب نے پوچھا، کیا میں اس کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ اس نے جواب دیا، ہاں کیوں نہیں۔ دراصل وجہ یہ ہے کہ جب بھی میں مسجد آتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کوئی فون پہ بات کر رہا ہے، تو کوئی دعا پڑھتے وقت بھی اپنے میسیجز دیکھ رہا ہوتا ہے، کہیں کونے میں غیبت ہو رہی ہوتی ہے تو کوئی محلے کی خبروں پر تبصرہ کر رہا ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پیش امام صاحب نے وجہ سننے کے بعد کہا، اگر ہو سکے تو مسجد نہ آنے کا اپنا آخری فیصلہ کرنے سے پہلے ایک عمل کر لیجئے۔ اس شخص نے پیش امام سے کہا کہ بالکل میں تیار ہوں۔ مولانا مسجد سے جڑے اپنے حجرے میں گئے اور ایک بھرا ہوا گلاس پانی کا لے کر آئے اور اس شخص سے کہا، یہ گلاس ہاتھ میں لیں اور مسجد کے اندرونی حصے کے 2 چکر لگائیں، مگر دھیان رہے پانی چھلکنے نہ پائے۔ اس شخص نے کہا کہ امام صاحب، اس میں کون سی بڑی بات ہے، یہ تو میں انجام دے سکتا ہوں۔ اس نے گلاس لیا اور پوری احتیاط سے مسجد کے گرد 2 چکر لگا ڈالے۔ امام صاحب کے پاس واپس آ کر خوشی سے بتایا کہ ایک قطرہ بھی پانی نہیں چھلکا۔ امام صاحب نے کہا، یہ بتائیے، جس وقت آپ مسجد کا چکر لگا رہے تھے اس دوران مسجد میں کتنے لوگ فون پر باتیں یا غیبت یا محلے کی خبروں پر تبصرہ کر رہے تھے؟ اس شخص نے کہا کہ جناب، میرا سارا دھیان اس پر تھا کہ پانی چھلکنے نہ پائے، میں نے لوگوں پر توجہ ہی نہیں دی۔ تب امام صاحب نے کہا کہ جب آپ مسجد آتے ہیں تو اپنا سارا دھیان خدا کی سمت رکھیں۔ جب آپ خالص خدا کے لیے مسجد میں آئیں گے تو آپ کو خبر ہی نہ ہوگی کون کیا کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو، یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں پر نظر رکھو کہ کون کیا کر رہا ہے۔ خدا سے تمہارا رابطہ تمہارے اپنے اعمال کی بنا پر مضبوط ہوتا ہے، دوسروں کے اعمال کی بنیاد پر نہیں۔ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں یا دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دماغ میں دنیا داری چل رہی ہوتی ہے۔ اگر ہم پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں یا دعا کریں تو وہ ضرور قبول ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز پڑھتے تھے تو خوف خدا کی وجہ سے آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا اور جسم موم کی نرم ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ٹانگ میں تیر لگ گیا جو نکل نہیں رہا تھا۔ جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو صحابہ نے وہ تیر نکال لیا۔ کاش ہم بھی صحابہ کرام کی طرح اللہ پاک کی بندگی کا حق ادا کر سکیں۔